بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے جب شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وضاحت فرمائی، میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتوں کو کس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو جہنم میں بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڈیاں کی طرف پک رہا ہے۔ ایک تو جہنم میں ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر بالوں کے بل الٹا انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں زبان کے بارے لٹکے ہوئے دیکھا۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا جس کے دونوں پاؤں سینے کی طرح بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ شائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا، وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں کو دیکھا تو اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے رستے سے نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے اسے مار رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، یہ عذاب ان کو کس وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے بالوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا اور نامحرم سے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اکثر عورتوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ منہ پھاڑ زبان دراز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ عورتوں کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائے اور پریشان کرے، کیونکہ یہ عذاب کا باعث ہے۔ تیسری عورت جو چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ پیشانی سے، آپ نے فرمایا وہ عورت ہے جو دنیا میں جنبات میں حیض سے پاک صاف ہونے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز ادا نہیں کرتی تھی، مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچوں عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جن کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ مرد بھی ان کی باتوں کو مد نظر رکھیں۔ چھوٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جو کہ کتے کی شکل میں تھی اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 احسان جتلانے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ جن بہنوں بھائیوں میں یہ بری عادات ہیں، برائے کرام خود اللہ کے عذاب سے بچیں، کیونکہ آج وقت ہے، کل پچھتاوا رہ جائے گا۔